ایک زمانے کی بات ہے، عرب کے ایک پرانے گاؤں میں صبح کی پہلی روشنی پھیل رہی تھی۔ ریت اڑتی گلیاں، مٹی کے گھر اور ٹھنڈی ہوا، سب کچھ ایک عجیب سکون کا احساس دے رہا تھا۔ اسی گاؤں کا ایک غریب لکڑہارا، سعید، ہر روز کی طرح کلہاڑی اٹھائے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ سوکھے درختوں کے بیچ اس کی کلہاڑی کی آواز پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ وہ اکیلا تھا، مگر دل میں اللہ کا ذکر اس کا ساتھی تھا۔ صحرا کی وسعت آج کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ دور دور تک پھیلے ٹیلے سورج کی روشنی میں سنہری لہروں کی طرح چمک رہے تھے۔ ہوا نرم تھی اور پرندے آسمان میں گول چکر لگا رہے تھے۔ سعید ایک بڑے سوکھے درخت کے پاس رکا۔ پسینہ بہہ رہا تھا، مگر اس کی محنت میں عجیب سی شان تھی۔ ہر ضرب کے ساتھ لگتا تھا جیسے وہ اپنی تقدیر تراش رہا ہو۔ پھر اچانک اس کی نظریں ٹھہر گئیں۔ ریت کے اندر سے ایک انوکھی چمک اٹھ رہی تھی۔ وہ جھکا، ریت ہٹائی اور ایک قدیم صندوق سامنے آ گیا۔ صندوق بھاری تھا، سونے جیسے نقوش اس پر بنے تھے اور اس کے گرد صدیوں کی خاموشی لپٹی ہوئی تھی۔ سعید کے دل میں تجسس بھی جاگا اور آزمائش بھی۔ اس نے سوچا، یہ کس کا ہے؟ لیکن فوراً دل نے جواب دیا، This is a یہ trust. امانت ہے، اور امانت میں خیانت نہیں ہوتی۔ شیطان نے سرگوشی کی، کھول کر دیکھ لے، مگر ایمان نے اس کے قدم مضبوط رکھے۔ سعید نے صندوق کندھے پر رکھا اور لمبے سفر پر چل پڑا۔ ریت اس کے قدموں سے اڑ رہی تھی، پسینہ بہہ رہا تھا، مگر دل مطمئن تھا کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ جب وہ شام کے وقت گاؤں واپس لوٹا، سورج ڈوب رہا تھا، گلیوں میں لالٹینیں روشن ہو رہی تھیں۔ تھکن تھی، لیکن نیت پاک تھی۔ وہ صندوق اپنے گھر میں رکھ کر گہری سانس لیتا ہے، کیونکہ وہ جان چکا تھا آج شروع ہونے والی یہ کہانی اس کی پوری زندگی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ گھر کی مٹی کی دیواروں پر لالٹین کی روشنی لرزتی تھی۔ سعید کی بیوی زینب صندوق کو دیکھ کر حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ وہ نرمی سے بولی، یہ اتنا قیمتی لگتا ہے، کہیں کسی کا کھویا ہوا تو نہیں؟ سعید نے آہستگی سے سر ہلایا۔ ہاں، یہی سوچ کر لایا ہوں۔ امانت ہے اور اسے اس کے مالک تک پہنچانا ہے۔ دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے صندوق کو دیکھتے رہے۔ بند صندوق کی موجودگی گھر میں ایک عجیب سی بے چینی بھی لے آئی تھی، جیسے وہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہو۔ صبح ہوئی تو گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ سعید ایک بھاری صندوق اٹھا لایا ہے۔ لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہونے لگے۔ کچھ حیران تھے، کچھ حسد میں جل رہے تھے، اور کچھ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ شاید قسمت نے اسے دولت دے دی ہے۔ عورتیں چھتوں سے جھانک کر دیکھتی رہیں، مرد اکٹھے ہو کر سرگوشیاں کرتے رہے، لیکن سعید کے دل پر جو بوجھ تھا وہ سب کی نگاہوں سے کہیں بھاری تھا۔ وہ گھر سے نکلا اور گاؤں کے بیچوں بیچ چلنے لگا۔ راستے میں اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی سایہ چل رہا ہو، کوئی وسوسہ، کوئی چھپا ہوا اندھیرا۔ شیطان نے آہستہ سے کہا، اتنا قیمتی صندوق، کیا پتہ مل ہی نہ سکے مالک، یہی تمہارا نصیب ہو۔ مگر سعید نے نظر جھکا کر استغفر اللہ پڑھا اور چلتا رہا۔ دوپہر کی تیز دھوپ میں وہ قریبی شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ریت قدموں کے ساتھ اڑتی رہی، ہوا بھی کبھی ساتھ دیتی، کبھی مخالفت کرتی، لیکن سعید کے دل میں ایک ہی عزم تھا، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانا ہے۔ آخرکار شہر کے اونچے دروازے ریت کے طوفان میں ابھرنے لگے۔ بڑے لکڑی کے دروازے، تمازت سے جلتے پتھر اور پہرے پر کھڑے محافظ، سب کچھ ایک نئے امتحان کا آغاز تھا۔ سعید دروازے کے پاس رکا، صندوق زمین پر رکھا
اور تھکا ہوا سانس لیا۔ محافظوں نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے وہ کوئی مسافر نہیں بلکہ کسی صدی پرانی کہانی کا کردار ہو۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور یوں اسے اندازہ تک نہ تھا کہ اس کے فیصلے کا صلہ صرف ایک امانت کی واپسی نہیں بلکہ اس کی تقدیر کی نئی تحریر بننے والا تھا۔